سورہ حجرات میں جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی گورنمنٹ لیول کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جنگ کے لیول کی بات نہیں ہو رہی، یہ عمومی معاشرتی رویے کی بات ہو رہی ہے سورہ حجرات میں. اور فرمایا گیا کہ جاسوسی نہ کیا کرو، تجسس میں نہ لگا کرو، ٹھیک ہے، جاسوسی میں نہ پڑا کرو لوگوں کی. اب آپ اس کے پہلے اپلیکیشن سن لیں. دیکھیں ہر بندے میں ایک ویکنس ہے، موجود ہے. ہو سکتا ہے فار ایگزامپل یہاں پر ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے منہ پہ کئی ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو ہم ادھر ادھر ہو کے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شاید اس لیے کوئی کر دیتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ نہیں سن رہا، اور نتیجہ کیا، جب وہ نہیں سنتا، اگر کوئی بات ہوئی بھی ہے، جب ہم دوبارہ ملتے ہیں بالکل ریلیکس ہو کے ملتے ہیں. بظاہر کیوں؟ نہ اس نے یہ بات سنی، نہ ہمارے ذہن میں تھا، نہ ہمارا اتنا غصہ اور اتنا غضب تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں اور اس کے ساتھ ہم پھر تو میں کے حد تک پہنچے. ٹھیک ہے، زبان میں سے ایسی باتیں نکل گئیں جو کہ بہت غلط ہے، نکلنی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر نکل گئیں تو کیا ہوا، دوسرے کو پتہ بھی نہیں، وہ صاف دل کے ساتھ ملتا ہے، تو ہم بھی جب وہ صاف دل کے ساتھ مسکرا کے ملتا ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے، ہمارا بھی دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ ذرا تصور کریں گے، اگر ہم نے چھپ چھپ کر باتیں سننا شروع کر دیں، کیا مطلب، کچن میں بھابھی بات کر رہی ہے کوئی، اور اگر میں باہر واش بیسن پہ منہ ہاتھ دھو رہا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ میرا نام آیا اور میری بات ہو رہی ہے. اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں تھوڑا سا اور اپنا منہ ہاتھ دھونا اور اپنا وضو اور لمبا کر دوں، اس میں اور پرفیکشن لانا شروع کر دوں. اصل میں کان کس طرف ہے مجھے ساری گل تو پتہ لگ جائے تو کیا، یا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤں کہ مجھے ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو کیا رہی ہے. ایک یہ طریقہ ہے. اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، وہ بیچاریاں عام عمومی رویے میں کر رہی ہیں، اور میرے دل میں ایک شک کا بیج بو دیا شیطان نے کہ تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. جب میں سننے کی کوشش کروں گا انہیں تو یہ کہ نہیں سن رہا، وہ اپنے ٹون میں لگی ہوئی ہیں. اب نتیجہ کیا نکلے گا، میرے دل میں ان کے خلاف غلط غلط باتیں پیش آئیں گی، میں انہیں غلط طریقے سے ٹریٹ کروں گا. نتیجہ کیا نکلے گا، وہ مجھے بھی، جب میں غلط طریقے سے ٹریٹ کروں گا، غلط طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤں گا، وہ میرے ساتھ غلط طریقے سے نیچرلی پیش آئیں گی. اسے انگلش میں کہتے ہیں سیلف فلفلمنٹ پروفیسی. پہلے سے ہی سوچ لینا کہ یہ بندہ میرے خلاف ہے. جب آپ پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں یہ بندہ میرے خلاف ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس طرح سے اس کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کا دشمن ہے. اور دشمنوں کے ساتھ کیسے رویہ اپنایا جاتا ہے، خشک رویہ، غصے والا، چھوٹی چھوٹی بات. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ہمارے اس رویے کی وجہ سے ان کا رویہ ذرا سا خراب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا صحیح گل سی، واقعی وہ میرے خلاف ہے. تو یہ ایک تجسس میں بڑھ گیا. اچھا اب ذرا یہاں پر قرآن پاک کو درمیان میں لا کر پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں وضو کر رہا ہوں، منہ ہاتھ دھو رہا ہوں، اور مجھے پتا چلتا میری بات ہو رہی ہے، میں جلدی سے کر کے میں سائڈ پہ ہو گیا. کیوں؟ مجھے یاد آ گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاسوسی میں نہ پڑھنا، اور میں نے فوری طور پہ چھوڑ دیا اور جلدی سے ادھر چلا گیا. اور بعد میں میں نے پوری بات سنی ہی نہیں ہے، اور مجھے درمیان میں یہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بات کر رہے ہوں، کوئی اور سبزی کے بعد سبزی لانے چلیں وہ لے آئیں گے، یا کوئی ایسی بات نیوٹرل بات ہو سکتی ہے. اور میں نے جب اپنے بارے میں زیادہ باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا، میرا دل صاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پر آ جاتے فیمیل جو ہے، ان کے آپس میں کیوں اتنا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں عادت ہوتی ہے چھپ چھپ کے سننے کی، جو کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ منع ہے نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی زیادہ تعداد دیکھی ہے، غیبت کرتی ہو، تم غیبت بہت زیادہ کرتی ہو. اور جب یہ غیبت کرنے سے آپ ذرا خود سوچیں، اور اگر دوسرے نے چھپ چھپ کے سننا شروع کر دیا، اب گھر ٹوٹے گا کہ بچے گا؟ گھر کیا ہوگا، گھر ٹوٹے گا. اور اگر میرے ساتھ آ کے بار بار باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں اس نے یہ بات کی، آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں اس نے یہ بات کی، وہ کی، تو اس میں میرا کیا رویہ ہونا چاہیے، آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جب آپ کو بیوی صاحبہ بتا رہی ہیں کہ، یا کوئی دوست بتا دیتا ہے، آپ کو نہیں پتا فلاں بندے نے آپ کے بارے میں ایسے 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 باتیں کی، تو کسی اللہ والے نے کہا نا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک تیر چلایا تھا جو مجھے نہیں لگا، اور تم نے وہ تیر لگا کر مجھے لگا دیا. تو بھئی یہ ہے کہ اگر ہم بیوی سے زیادہ سننے کی کوشش کریں گے، اچھا اور بتاؤ اور میری امی نے کیا کیا باتیں کی، ان سے بڑھیا گلا کرتے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے، میں اصل میں خود غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں، مجھے روکنا چاہیے، چھوڑو یار میرا موڈ پہلے ہی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، تم اور اس طرح کی باتیں، کوئی اور اچھی باتیں کرو.
اچھی اچھی بات ہے، بتاؤ تم نے گھر کب جانا ہے؟ تو یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھیں. لہٰذا اگر آپ کو کہیں پر محسوس ہو کہ کوئی بندہ آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی ویسی چیز ہے، پلیز بیسٹ رویہ کیا ہے، بہترین رویہ کیا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیں، ٹو میں نہ لگیں. یقین کریں کام خراب ہوگا اور آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں.